کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی میدان میں لاکھوں انسان ایک ہی لباس میں ایک ہی وقت میں ایک ہی رب کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ میدان عرفات کیا ہے؟ وہ منظر ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ اور روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے۔ برسوں تک دونوں اللہ تعالیٰ سے توبہ دعا اور معافی مانگتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں انہیں دوبارہ ملا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ اس لیے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پہلی مرافت ہے اور اللہ کی رحمت کا احساس ہوتا ہے۔ اس میدان عرفات میں موجودہ مقدس پہاڑ جبل رحمت ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ کی رحمت اور مغفرت کا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حاجی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر دل سے دعا کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ہر غلطی پر معافی مانگتے ہیں۔ یہ منظر انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کوئی بھی بندہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ رب ہر دل کو سننے والا اور ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اسی میدان عرفات میں موجود وہ عظیم مسجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے میں انسانیت، انصاف، مساوات اور تقوی کا عظیم پیغام دیا گیا اور 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام موجود تھے۔ آج بھی حجاج اس مقام کے قریب ظہر و عصر کی نمازیں جمع کر کے ادا کرتے ہیں اور اپنے رب کے حضور عاجزی سے دعا کرتے ہیں۔ اس میدان عرفات کا یہ منظر انسان کو یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ یہ گویا میدان حشر کی ایک جھلک ہے، جہاں ایک دن پوری انسانیت اسی طرح اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوگی۔ نہ کوئی امیر ہوگا، نہ غریب، نہ بڑا ہوگا، نہ چھوٹا، سب اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور وہاں نہ کوئی رتبہ کام آئے گا، نہ دنیا کی شان و شوکت، صرف ایمان، عمل اور اللہ کی رحمت ہی انسان کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ عظیم اجتماع ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل زندگی کی تیاری آج ہی کرنی ہے، کیونکہ ایک دن ہم سب نے اپنے رب کے سامنے ضرور پیش ہونا ہے۔ بس اپنے دل، اپنی نیت اور اپنے اعمال کی فکر کیجیے۔ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچا دیں تاکہ کسی اور کے دل میں بھی عرفات کی یہ یاد تازہ ہو جائے۔